بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبعد۔ آج ہمارا موضوع ہے نکاح کے حوالے سے۔ نکاح کے موقع پر جب نکاح پڑا جاتا ہے تو اس وقت حق مہر جو ہوتا ہے، مہر جس کو حق مہر بھی بولا جاتا ہے، اس کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک معجل اور ایک مؤجل، ایک عین کے ساتھ اور ایک حمزہ کے ساتھ۔ معجل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ فی الفور جو ادا کر دیا جائے، مؤجل وہ ہوتا ہے جو تاخیر کے ساتھ بعد میں زندگی کے کسی بھی حصے میں وہ ادا کر دیا جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً۔ شوہروں کو حکم ہے کہ جو تم بیویوں سے فائدہ اٹھاتے ہو تو جو آپ نے ان کا حق مہر مقرر کیا ہے وہ آپ ان کو ضرور دیں۔ یہ سورہ نساء کی 24 نمبر آیت ہے۔ اچھا، اس سلسلے میں کہ حق مہر کی مقدار کیا ہے، دیکھیے شریعت نے ایک اصول بیان فرمایا، وہ کیا؟ علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین، کہ مالدار آدمی پہ اس کی حیثیت کے مطابق اور تنگ دست پہ اس کی حیثیت کے مطابق، یعنی جتنی کسی کی ہمت ہے وہ اس کے مطابق دے اس کو۔ اور بلکہ یہاں تک بھی وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اگر آپ نے حق مہر میں خزانہ بھی دے دیا نا تو طلاق کے وقت فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اس سے واپسی کا مطالبہ نہ کریں، یہ اس کا حق ہے جو اللہ نے اس کو دیا ہے، تو اب یہ واپسی کا مطالبہ نہ کریں۔ اور پھر اس کی جو ادائیگی ہے، چاہے آپ معجل کریں چاہے آپ مؤجل تاخیر سے کریں، فی الفور کر دیں یا بعد میں کریں، اس کے لیے جو شریعت نے حکم دیا ہے بالخصوص مرد حضرات کو اور ان کے سرپرستوں کو، وہ یہ ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، کہ تم خواتین کو، اپنی بیویوں کو حق مہر خوشی کے ساتھ دیں، بوجھ سمجھ کے نہیں۔ جو آپ نے اپنی ہمت توفیق کے مطابق وہاں پر مقرر کیا، وہ اب دینے کی باری آئی ہے نا تو انتہائی خوشی سے دیں۔ ہاں، ایک آپشن ہے وَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، اگر وہ عورتیں خوشی سے معاف کر دیں تو پھر آپ ہنسی خوشی اس کو مل جل کر آپس میں کھا پی لے سکتے ہیں اور استعمال کر سکتے ہیں۔ تو جو شریعت نے لفظ استعمال کیا ہے فَإِن طِبْنَ، اگر وہ خوشی سے معاف کریں، یعنی خوشی سے وہ معاف کریں، خوشی سے معاف نہیں کروانا۔ ہمارے ہاں عموماً کیا ہوتا ہے، عورتیں نندے بھابیاں جٹھانیاں پاس بیٹھ جاتی ہیں، ساتھ بھی بیٹھ جاتی ہے، خالائیں بھی بیٹھ جاتی ہیں، اور ساتھ ساتھ اب اس کو بریفنگ کر لیں گے، اساں تے لیا ہی نہیں سی، ساڈے دور تے رواج ہی کوئی نہیں سی ہوندا، تو اساں تے معاف ہی کرتا ہی، چنگیاں عورتیں معاف ہی کر دیندیاں نے، یعنی اس طرح کا اس کو ذہن بنا رہی ہیں تاکہ وہ رچ ہو کر، انڈر پریشر ہو کر وہ معاف کرنے پہ مجبور ہو جائے۔ بلکہ اتنے سخت جملے، ہاں جو کمزور خواتین ہوتی ہیں، جو بھوکھی ہوتی ہیں، جن کو پیسے کا لالچ ہوتا ہے، وہ حق مہر معاف نہیں کرتی۔ یہ غلط ہے، حرام ہے ایسے کان بھرنا اور اس کا ذہن بنانا۔ اب وہ 5 6 7 8 10 خواتین جب اس کے ارد گرد بیٹھ گئی ہیں اور اس کو باتوں سے، اشاروں سے کوئی یہ بھی کہتی ہے اچھا اب دیکھتے ہیں یہ بہو کیا کرتی ہے۔ اب جب آپ 8 10 بیٹھ گئی اس کے ارد گرد اور اس کے آپ نے یہ عزم کیا ہو کہ اس کو منانا ہے کہ یہ معاف کرے، تو اس نے معاف ہی کرنا ہے، تو یہ شرن درست نہیں ہے۔ یہ شرن آپ نے غلط کام کیا ہے، درست نہیں کیا۔ آپ نے سب نے مل کر اس کا حق کھایا ہے جو کہ درست نہیں۔ وہ اس کا حق تھا، اپنی خوشی کے ساتھ وہ معاف کرتی تو کوئی حرج نہیں تھا، لیکن جو اس طرح معاف کرایا جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس معافی سے معاف فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھروں کو آباد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کسی کا حق ہے وہ دیں، لاکھوں کروڑوں روپے شادی بھی لگا دیتے ہیں، اور اگر چند ہزار بھی حق مہر مقرر کر دیے تو اسے جان نہیں نکلنی چاہیے۔